والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ نسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرج الشریف و سخل اللہ تعالی مخرج الشریف و لعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا شمس و علی کالقمر۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ یہ تمام حضرات سے التماس ہے کہ عبادت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور تمام حضرات جشن پاک میں تشریف لے آئیں، اور جو حضرات جشن پاک میں تشریف رکھتے ہیں وہ مل کر ایک جشن والی صلوات پڑھیں۔ بابا ثقلین شاہ جی جہاں کہیں پہ بھی آواز سن رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ درست کریں۔ باہر سین میں جو کھڑے ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ حضرات گرامی، خداوند عالم محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جشن پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ کائنات کے مالک کا جشن ہے، یہ کائنات کے وارث کا جشن ہے، یہ اس کا جشن ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات باقی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ اس کا جشن ہے جو اپنے وقت کا محمد ہے، اپنے دور کا علی ہے۔ جی ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جشن کا آغاز ہے اور پچھلے جشن میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ جشن سننے نہیں جاتے، جشن منائے جاتے۔ ہم اس امام کی رعیت ہے، اتنا بلند بولنا اور اتنا بیدار ہو کر جشن سننا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ رعیت اپنے امام کی بارگاہ میں بیٹھی ہے۔ شاباش۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں تھوڑے سامنے آ جائیں، اٹھیں سامنے آ کے بیٹھیں۔ کوشش کریں سارے جو بڑے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں، قریب لے آئیں تاکہ جشن پاک کا آغاز ہو جائے۔ ایک مل کر بآواز بلند صلوات بھیج دیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں بھائی مزج۔ رعیت اپنے امام کی بارگاہ میں تشریف رکھتی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شہرہ آفاق حدیث مبارکہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا شمس، میں سورج ہوں، و علی کالقمر، علی چاند ہے۔ تھوڑا سا جاگنا جی۔ میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ 1400 سال گزر گئے، سورج نکلنے پر کبھی مولوی اجلاس نہیں بٹھاتا۔ میاں جی کیا بات ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا ہو
کہ مولوی اکٹھے ہو کر بیٹھے جی آج سورج نکلے گا یا نہیں نکلے گا. یہ مولوی جب بھی بیٹھتا ہے چاند کے چکر میں بیٹھتا ہے. اور مراریاں کے غیرت مند مومنوں، چاند 12ویں کا ہو یا 13ویں کا، پھر شاہ جی جھگڑا ہوتا ہے. چاند پر جھگڑا ہوتا ہے. جب چاند 14ویں کا ہو جائے پھر کسی کا باپ بھی جھگڑا نہیں کر سکتا. شاباش، مولا سلامت رکھے. بسم اللہ بات سے. جب اس طرح نہیں، جتنا علی پسند ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. چاند 12ویں کا ہو یا 13ویں کا، بھائی نواز شاہ جی، چاند پہ جھگڑا ہوتا ہے. اور جب چاند 14ویں کا ہو جائے پھر کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا، کیونکہ میاں جی 14ویں کا چاند مکمل چاند ہے، مکمل چاند. علی کے دشمنوں کو ہمارا یہ پیغام ہے، سوچ کر علی سے دشمنی کرنا. ابھی 14ویں کا چاند پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. مولا سلامت رکھے. بسم اللہ میاں جی. سوچ کر علی اور علی کی اولاد سے دشمنی کرنا. ابھی 14ویں کا چاند پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے. اور پوری دنیا پہ جا کر پتہ کرو، سقیفے والا آج کوئی نہیں، غدیر والا آج بھی موجود ہے. سقیفے والا کوئی بھی موجود نہیں، غدیر والا آج بھی موجود ہے. بسم اللہ. ذاکر اہل بیت ذیشان بھائی، عدنان بھائی میرے بعد خطاب فرمائیں گے. ایک صلوات بھیج دیں مل کر بآواز بلند. بسم اللہ. توجہ فرما رہے ہیں. سقیفے والا شاہ جی کوئی موجود نہیں، غدیر والا آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے. اور پھر سامعین گرامی قدر، میرے بعد ذاکر تشریف لے آئیں، وہ قصائد پڑھیں گے. ان سے پوچھ لیجئے، شاعر جو ہوتا ہے، شاعر وہ اپنا پورا زور آخری شعر میں لگاتا ہے. آخری شعر میں اللہ نے آدم کو بھیجا. پہلا خلیفہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور آدم سے سلسلہ چلتے چلتے ختم رسل تک 1,24,000 نبی پیغمبر آئے. اللہ نے آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، ذیشان بھائی جی محمد کو بھیجا. محمد کے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین. توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ حسین کے بعد زین العابدین، زین العابدین کے بعد محمد باقر، محمد باقر کے بعد جعفر صادق، حسن عسکری تک بھیج کر آخری زور محمد مہدی کو بھیجنے پہ لگا دیا. جو ہے یا نہیں صاحبان؟ آخری زور کس پہ لگایا؟ مہدی کو بھیجنے پر. امام مہدی کو بھیجنے پر آخری زور لگا دی. اور پھر یہ وہ میرا بادشاہ ہے، کائنات جس کے صدقے میں باقی ہے. اللہ نے کائنات کو خلق کیا اور آپ نے حبیب محبوب مصطفیٰ کو کہا، اے حبیب اگر تجھے نہ بناتا کائنات کو نہ بناتا. پتہ چلا یہ کائنات بنی ہے محمد کے صدقے میں، کائنات باقی ہے تب بھی محمد کے صدقے میں. بسم اللہ، بسم اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے. کائنات بنی محمد کا صدقہ، کائنات شاہ جی باقی ہے تب بھی محمد کا صدقہ. اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ فکرے پڑھے، اگر کائنات میں محمد مصطفیٰ کا آخری جانشین خون محمد باقی نہ ہوتا، یہ زمین پھٹ جاتی اور پوری دنیا خلاق ہو جاتی.
خلاقت سے جب بھی بچایا ہے علی یا علی کی اولاد نے بچایا ہے. ہائے ہائے حیدری. خلاقت سے میاں جی جب بھی بچایا علی نے بچایا, علی کی اولاد نے بچایا. ہماری نہ مانو اپنے پیروں کی مانو, انہیں بھی کہنا پڑ گیا علی نہ ہوتے خم خلاق ہو جاتے. یا علی یا علی. یہ اس کا جشن ہے جس نے کائنات کو خلاقت سے بچایا. اور یہ جو رات شب برات آپ نے گزاری ہے, یہ لیلۃ القدر کی رات, یہ میرے امام کی رات ہے. توجہ ہے, بسم اللہ شاہ جی, مولا سلامت رکھے. امام حسین بادشاہ کے لنگر میں اضافہ فرمائے. یہ جو رات شاہ جی گزری ہے یہ میرے امام کی رات. ہم لاوارث نہیں, ہمارے وارث موجود ہے. 1400 سال سے ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم لاوارث نہیں. ہمارا بچہ بھی مطمئن بیٹھا, کیوں نہ مطمئن بیٹھے؟ انہیں پتا ہے یہ نفس مطمئنہ کا ذکر ہے. بھائی توجہ چاہوں گا صاحبان کی, ان مجلسوں میں ان جشن میں ہمارا بچہ اس لیے مطمئن ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ نفس مطمئنہ کا ذکر ہے. یہ پورا خاندان نفس مطمئنہ کا خاندان. یہ جو رات گزری یہ میرے امام کی رات, امام کی آمد, امام کے ظہور کی رات ہے. اس رات میں مومنوں کے لیے رزق تقسیم ہوا, زندگیاں بانٹی گئی, خیرات تقسیم ہوئی. یہ علی اور علی کی اولاد کا صدقہ. اور ایک فکرہ کہتا ہوں میں لیلۃ القدر کے لیے. امام سے کسی نے پوچھا لیلۃ القدر کے بارے میں, امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے لیلۃ القدر والی رات جاگ کر گزاری اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. جی او مولا سلامت رکھے. جاگ کے فکرہ سننا جی, جاگ کے سارے گناہ معاف. بندہ اٹھا, اس نے اٹھ کے سوال کیا, اس نے مولا کتنے گناہ ہوں؟ تو لیلۃ القدر کی رات میں اللہ معاف کر دے گا. امام نے ارشاد فرمایا ریت کے ذروں کے برابر ہو تب بھی معاف فرما دے گا. شاباش. یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں, غازی بادشاہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. بڑی توجہ سے فکریں سننا جی. امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ریت کے ذرے. اب کون ہے جو ریت کے ذروں کو جمع کرے, تعداد گن کر بتائے؟ پیر نواز شاہ جی بندہ پھر بھی مطمئن ہے. مولا ریت کے ذرے, امام نے فرمایا سمندر کے قطروں کے برابر ہو. جاگو جنہیں سمجھ آ رہی ہے, سمندر کے قطروں کے برابر ہو, اللہ گناہ معاف کر دے گا. بندہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا مولا پھر میں تو خلاق ہو گیا, میں جاگ نہیں سکا, ساری رات سویا رہا, مولا میں بیمار تھا. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو پریشان نہ ہو, میرا دین بڑا کامل ہے. توجہ ہے یہ صاحبان کی, میرا دین مکمل ہے, میرے نانا کا دین کامل ہے, پریشان نہ ہو. امام نے فرمایا میں آسان کرتا ہوں, 2 لڑے ہوئے مومن ان میں صلح کرا دے, اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. شاباش شاباش. 2 لڑے ہوئے مومن آپس میں صلح کرا, اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. مولا اتنا آسان. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور آسان کروں, بیمار مومن کی بیمار پرسی کے لیے چلا جا, اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. یہ بیمار جو مومن ہیں ان کا پتہ کرنا چاہیے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیمار پرسی پہ جاؤ گے اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. کہنے لگا مولا اتنا آسان؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو چاہے تو اور آسان کرو. مولا ارشاد فرمائیے. امام نے ارشاد فرمایا مومن کے جنازے کو کندھا دے, اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا.
بندہ پریشان آواز دے کے کہتا ہے بسم اللہ، امام حسین بادشاہ سلامت، بندہ دیکھ کر کہتا ہے مولا اتنا آسان؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو میں اور آسان کرو۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آسان کرے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے پتا ہے یہ لیلۃ القدر سے مراد کون ہے؟ آواز دے کے کہنے لگا مولا آپ ارشاد فرمائے۔ امام نے ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر جدتنا فاطمہ زہرا، لیلۃ القدر میری دادی زہرا ہے، میری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بسم اللہ، نعرہ حیدری، امام حسین بادشاہ سلامت، جدتنا فاطمہ زہرا، لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ زہرا ہے۔ فاطمہ زہرا بی بی کے دشمنوں پہ لعنت کرو۔ اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جو بی بی کے دشمنوں پہ لعنت بھیجے اس کا رزق کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ مل کر بی بی کی ذات پہ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، اس لیے ہم کبھی رزق کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ یہ جشن، یہ مولا کی مجلسیں، ذیشان بھائی جی جائیں، جا کر دنیا میں دیکھیں جتنے دربار سجتے ہیں، درباری ساتھ آٹا اٹھا کے لے آتے ہیں، شاہ جی چولہا اٹھا کے لے آتے ہیں، توا اٹھا کے لے آتے ہیں۔ یہ کیوں اٹھا کے لائے؟ جواب ملے گا جی پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے، کھانا بھی تو ہے۔ عزت حسین ابن علی کی قسم، امام علی علیہ السلام کا جشن ہو، حسین ابن علی کا جشن ہو، غازی عباس کا جشن ہو، 12ویں امام کا جشن ہو، کوئی ایک مومن عزادار پکڑ کر دنیا دکھائے جو ساتھ میں آٹا لے کر آیا ہو، جو ساتھ میں پانی لے کر آیا ہو۔ پیٹ پوجا کی ہمیں بھی فکر ہوتی ہے، کھانے کی پینواز شادی ہمیں بھی فکر ہوتی ہے، لیکن جب بھی ہم حسن اور حسین کے جشن میں جائیں ہمیں پیٹ پوجا کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم گھر سے لنگر اٹھا کر نہیں آتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہم دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں نہیں، کائنات کے وارثوں کے دربار میں جاتے ہیں۔ ہمارے بچے کا بھی عقیدہ ہے پانی حسن سے ملے گا، کھانا حسین سے ملے گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، امام حسین جی بسم اللہ۔ سامعین گرامی قدر، یہ نفس مطمئنہ کا دربار ہے اور یہ اس کا جشن ہے جو اپنے دور کا محمد ہے، جو اپنے دور کا علی ہے۔ کائنات بنی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اور ایک فکرہ میں آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کرتا چلوں، جب اللہ نے اس انسان کو خلق کیا، انسان کو بنایا، انسان بنا ہے 4 چیزوں سے مل کر، 4 چیزوں سے، آگ، مٹی، ہوا، پانی، 4 عناصر سے مل کر بنا۔ اب بنانے والے کو پتا تھا جب اس کا مٹیریل ہی ایک نہیں، جب اس کا مٹیریل ہی ایک نہیں تو یہ تو جا کے دنیا پہ فساد کرے گا، جھگڑا پیدا کرے گا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کی تعلیم و تربیت کا بھی بندوبست ہو، بس اس نے اس انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے پہلا استاد بنایا، پہلا مبلغ بھیجا، پہلا ہادی بھیجا حضرت آدم کی شکل میں۔ اب یہ سلسلہ چلتے چلتے ختم رسل تک آیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ یہ انبیاء کا دروازہ اس لیے کھلا انسان کی تربیت ہو جائے۔ تو کیا انسان آپ پیدا نہیں ہو رہے؟ بھائی سارے بولیے جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ شاہ جی انسان تو آپ بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آؤ پتہ کریں مالک خالق تیری مشیت کو کون سمجھے؟
تیرے راز کو کون سمجھے؟ تو نے انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے دروازہ نبوت کو کھولا تھا، اب دروازہ نبوت کو بند کر دیا۔ تجھے چاہیے تھا انسانیت بھی بند کر دے۔ توجہ ہے یعنی صاحبان کی؟ اب ان کی تعلیم و تربیت کا ڈاکٹر صاحب اللہ سے پوچھیں کہ تو نے یہ انتظام کیا ہے؟ آواز آئے گی پریشان نہ ہو، میں نے دروازہ نبوت کو بند کیا ہے، دروازہ امامت کو کھول دیا ہے۔ جیو مولا سلامت رکھے۔ میں نے دروازہ نبوت کو میاں جی بند کیا، دروازہ امامت کو کھول دیا۔ میں پھر بھی چپ نہ رہا، میں نے کہا مالک اب اس دروازے سے ہمیں ویسے چاہیے جیسا تیرا مصطفیٰ تھا۔ جاگو جاگو، یا رسول اللہ تھا، جیسا تیرا مصطفیٰ تھا، جیسا تیرا حبیب محبوب تھا۔ اللہ کی آواز آئے گی پریشان نہ ہو، میں ایسے بنا کر بھیجوں گا، محمد کو بھی کہنا پڑ جائے گا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا دوسرا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، سارے کے سارے محمد ہے۔ حیدری بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ کی آواز آئی ایسے بنا کر بھیجوں گا، محمد کو کہنا پڑے گا ہمارا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، سارے کے سارے محمد۔ یہ پورے کا پورا خاندان محمد کا ہے۔ کائنات بنی محمد مصطفیٰ کا صدقہ۔ توجہ، کائنات بنی محمد مصطفیٰ کا صدقہ، کائنات باقی ہے تو محمد کا صدقہ۔ سامعین گرامی قدر، جاؤ پوری دنیا پہ جا کر ریسرچ کر کے دیکھو، یہ جتنی عیسائیت پھیلی ہے، آپ میں سے جو افراد باہر کے ملک میں رہتے ہیں وہ میرے فکروں کی تائید کریں گے، خصوصاً شاہ جی، عیسائیت جو پھیلی ہے یہ کس کی وجہ سے پھیلی؟ کیا وہاں پر حضرت عیسیٰ گئے تھے؟ ان کا ملک تو شام تھا۔ توجہ ہے؟ تو یہ عیسائیت کیوں پھیلی؟ پڑھے لکھے لوگ کہیں گے عیسائیت پھیلی ہے بابا کرسمس کے ساتھ۔ یہ جو آپ کے آس پاس میں اگر کوئی بسم اللہ اگر عیسائی بیٹھے ہوں تو ان سے پوچھئے کہ یہ نصرانیت کیسے پھیلی، تو وہ کہیں گے بابا کرسمس کی وجہ سے۔ کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ پورے سال میں ایک جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ یہ بولتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بابا آئے گا، وہ تمہارے لیے گفٹ لے کر آئے گا۔ توجہ ہے؟ بابا آئے گا تمہارے لیے گفٹ لے کر۔ اور آپ جانتے ہیں بچہ اس سے پیار کرتا ہے شاہ جی جو گفٹ دے۔ آج بھی بازار سے گزرتے ہوئے اگر کسی جگہ پر بابا کرسمس کی تصویر لگی ہو، کھینچ کر بچہ اپنے والدین کو اس طرف لے جائے گا، کیونکہ بچہ اس سے پیار کرتا ہے جو گفٹ دے۔ اب وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی بابا آئے گا تیرے لیے تحفہ لے کر۔ اب بچہ اسی انتظار میں شاہ جی سو جاتا ہے، تکیے کے نیچے والدین بازار سے خود ہی گفٹ خرید کے لے آتے ہیں، تکیے کے نیچے رکھ دیتے۔ صبح جب بچے کی آنکھ کھلی، اٹھتے ہوئے بچہ کہے گا بابا نہیں آیا تھا، بابا نہیں آیا تھا۔ جیو مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جو جشن میں خوش ہو رہے ہو، حسین کا صدقہ تم ساری زندگی خوش رہو۔ فکرہ جاگ کے سننا، جاگتے مقدر سے سننا۔ شاہ جی تکیے کے نیچے والدین گفٹ رکھتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں تو سو رہا تھا، بابا آیا تھا تیرے لیے گفٹ دے کر گیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، جب وہ جھوٹ بول کر اپنا مذہب پھیلا سکتے ہیں، ہم سچ بھی نہیں بول سکتے۔ بچے جو تو کھا رہا ہے یہ امام زمان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ بسم اللہ۔ کیوں حضرات بولیے، کیا ہم شاہ جی سچ نہیں بول سکتے؟ ہم اپنے بچے سے یہ نہیں بول سکتے کہ جو تو نے لباس پہنا ہوا ہے یہ امام کا صدقہ پہنا ہوا ہے؟ ہمارا تو مذہب بھی سچا ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ اس امام کی معرفت
اپنے بچوں کو بتاؤ. کیوں؟ ہمارا بے شک علی امام ہے، لیکن وقت کے امام امام مہدی آخر الزمان ہے. ایک صلوات بھیج دیں امام کی ذات گرامی پر. بے شک ہمارے امام حسن امام ہے، حسین امام ہے، 11ویں امام تک ہمارے سارے امام، لیکن وقت کے امام امام مہدی آخر الزمان. امام کے ظہور کی دعا کیجئے. اور یہ جو رات گزری ہے یہ اسی لیے عبادت کی رات ہے. جاگ کر عبادت کرو. اپنے بچوں کو تربیت دو، اپنے بچوں کو تعلیم دو اپنے امام کے ظہور کے لیے. ساری رات عبادت کی رات ہے. دعائے کمیل پڑھو، حدیث قصہ پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو. اور پھر کتنا سچا مذہب ہے میاں جی، کتنا سچا مذہب، اور کتنی خوشی کا ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جب ساری رات عبادت کی تو پھر آپ نے امام کی بارگاہ میں عریضہ لکھا، عرضی درخواست. دنیا نے بڑے بڑے پیر بنائے، لیکن کوئی پیر ایسا دکھائے کہ جس کی بارگاہ میں کوئی بندہ درخواست لے کر جائے. توجہ ہے یعنی صاحبان، کائنات میں ایک میرا بادشاہ مولا مہدی ہے کہ جس کی بارگاہ میں صبح اٹھے مطمئن ہوگا. اور صدیوں سے چوہی صاحب، صدیوں سے یہ علی کے چاہنے والوں کے لیے وظیفہ ہے کہ ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنی حاجات لے کر جاتے ہیں، اپنی عرضیاں لے کر جاتے ہیں. اور جب پانی کی نظر کرتے ہیں تو اپنے مولا کے وہ صحابی حسین بن روح ان کا نام لے کر، اور پھر کتنا بڑا میرا بادشاہ ہے. دیکھیے میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں، یہ میرے امام کے یہ فضائل ہے. یہ جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہیں، میں چھوٹے بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. ہم جب جاتے ہیں تو شاہ جی پینواز شاہ جی مولا کی بارگاہ میں جب عریضہ پیش کرتے ہیں، کتنا بڑا امام ہے، کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کے نوکروں میں خضر نبی جیسے نبی ہے. جیو مولا سلامت رکھے. جو ہاتھ بلند ہے ہمیشہ کریے بلند رہے. جب ہم عریضہ دریا کی نظر کرتے ہیں تو وہ عریضہ خضر نبی کے پاس پہنچ. خضر نبی کائنات کے مالک کی بارگاہ میں پہنچا. مولا آپ کے نوکروں کی دعائیں ہیں. ہر سال ہم عریضہ اپنی درخواست اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور یہ ہمارا مولا ہی ہے کہ جو ہماری درخواستوں کو قبول کرنے والا. جس کے ہاں رزق نہیں، میرا مولا رزق عطا فرماتا ہے. اولاد نہیں، اسے اولاد عطا فرماتا ہے. اور میں انہی فکروں کے ساتھ دعا بھی کرتا ہوں. میرے اس مجمع میں جتنے اولاد کے بے اولاد ہیں، اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. اللہ جن کو اولاد دی ہے انہیں اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے. سامعین گرامی قدر، یہ کائنات کی خوشی ہے، یہ میرے مولا کی آمد کے دن ہے، یہ مولا کی آمد کی راتیں ہیں، یہ کائنات کے والی کی راتیں ہیں. سامعین گرامی قدر، یہ کائنات میں صرف علی والوں کے لیے ہے. یہ علی والوں کا مقدر ہے کہ جو دربار سجا کر اپنے مولا کے دربار میں حاجتیں منوانے کے لیے آتے ہیں. اسی دعا کے ساتھ میں ملتمس بدعا ہوں، اللہ سادات کی اس جشن پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خدا ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور جن جن کی دعائیں میرے ذمہ ہیں خدا ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آؤ قصیدہ پڑھو آج اندر. آؤ بسم اللہ. میں تھوڑے واسطے نہیں آیا، بس تسی پڑھ دے. کیا حال ہے جناب، ٹھیک ہو؟